ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری ربنا دعاؤں کی سیریز کی آج یہ 10ویں دعا ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے: اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، بس ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین یا رب العالمین. یہ دعا سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات یعنی آیت نمبر 16 سے لی گئی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی صفات بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ پہلے جنت اور اہل تقوی کا ذکر فرماتے ہیں، پھر اہل ایمان کی دعائیں بیان فرماتے ہیں کہ وہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب سے مغفرت اور جہنم سے نجات مانگتے ہیں. یہ دعا اللہ تعالیٰ سے محبت، امید اور عاجزی کے ساتھ پکارنے کا انداز ہے. یعنی ہم تجھ پر ایمان لائے، تیرے رسولوں پر ایمان لائے، تیری کتابوں، فرشتوں، آخرت اور تقدیر پر ایمان لے آئے ہیں، بس ہمارے گناہ یا رب العالمین معاف فرما دے. ایمان کے بعد سب سے بڑی ضرورت اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے. مومن کی سب سے بڑی خواہش جنت اور سب سے بڑا خوف جہنم کا عذاب ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے اور جہنم کے عذاب سے پناہ چاہتا ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ دعا متقی لوگوں کی علامت ہے. وہ اپنے ایمان پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور جہنم سے حفاظت مانگتے ہیں. سچا ایمان انسان کو اللہ سے مغفرت مانگنے پر آمادہ کرتا ہے، نہ کہ اپنے اعمال پر غرور کرنے پر. امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ مومن ایمان کے باوجود ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتا ہے. مومن کبھی اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے. ڈاکٹر اسرار نے اس دعا کے بارے میں فرمایا کہ دعا ایمان، استغفار اور آخرت کی فکر تینوں چیزیں جمع کیے ہوئے اپنے اندر. یہی ایک کامیابی مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے نزدیک کرتی ہے اور اس دعا کو ضرور مانگنا چاہیے. اس دعا کی مختصر فضیلت یہ ہے کہ یہ دعا قرآن مجید کی دعا ہے، یہ اہل تقوی کی دعا ہے، اس میں ایمان کا اقرار ہے، اس میں مغفرت کی درخواست ہے، اس میں جہنم سے نجات کی دعا ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ بیان ہوا ہے. تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گا اور ہمارے گناہ بخش دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے قبول فرمائے ہمارے حق میں. آمین یا رب العالمین.